الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وأولانا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وكلا وعد الله الحسنى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی کس سے مختصر. تو کوئی بھی دوست جو ہیں وہ اب فون کے بہانے سے یا کسی اور بہانے سے اٹھ کے باہر نہ جائیں. عموماً ہوتا ہے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے 10-12 بندے اسے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ کچھ بول بھی نہیں رہا، کچھ کہہ بھی نہیں رہا، ایسے دیکھ رہے ہیں سارے اس کو. جو بندہ بول رہا ہے، جسے بلایا ہے آپ نے بولنے کے لیے، اس کی طرف دیکھیں، آپ اس کی بات سنیں. تو یہ سارے دوست بیٹھ کے سنیں گے نا، کھڑا ہو کے باہر تو نہیں جائے گا. ہم دیکھ لو سارے وعدہ کیتا مسجد پہ بیٹھ کے جڑا پھریا تو کم ادھروں بھی پھر جانا ہے کہ نہیں سمجھ آئی گل. ذرا زور نہ کہو سبحان اللہ. حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، تمام صحابہ کے ساتھ. ہاں جی، تمہارا تبارک و تعالی نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. میں حبیب پیارے جو تیرے غلام ہیں، جو تیرے صحابہ ہیں، جنہوں نے آ کے تجھے دیکھا بھی ہے، تیرا کلمہ بھی پڑھا ہے، تیری صحبت پائی ہے، جنہوں نے تو میں حبیب پیارے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ رب تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ کر دیا. رب تعالی نے جنت کا وعدہ کر دیا. بتائیں بھائی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف ہے، میں کہ جس بندے نے مجھے دیکھا ہے نا، جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے. جس نے مجھے دیکھ لیا ہے ایمان کی حالت میں، جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے. اور آگے پتہ کیا فرمایا حضور نے آ کر سامنے میں، پھر جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا ہے اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے. میں نے کہا جس نے دیکھا حضور کو وہ بنا صحابی. آقا اسلام کا چہرہ تو جنت بانٹتا ہے نا، حضور کا چہرہ جنت بانٹتا ہے. اس لیے آقا اسلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ حرام ہے اس پر، جہنم کی آگ حرام ہے اس پر. جس نے مجھے
مجھے دیکھ لیا، آقا نے سامنے میں یہ والی شان یہی تک محدود نہیں ہے کہ جو مجھے دیکھے جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو، میں جس نے مجھے دیکھا وہ بن گیا صحابی، اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام، تو جس نے میرے صحابی کو دیکھ لیا اس پہ بھی جہنم کی آگ صحابی نبی، صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر ایک راوی کو آگے شک ہے کہ آقا نے سامنے تیسرے بندے کا بھی فرمایا یا نہیں فرمایا؟ راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تیسرے بندے کا بھی فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ بنا صحابی، مجھے دیکھنے والے کا بھی جہنم کی آگ حرام، جس نے میرے صحابی کو دیکھا جہنم کی آگ اس پہ بھی حرام، اور جس نے تابعی کو دیکھ لیا جہنم کی آگ اس پہ بھی حرام، جہنم کی آگ اس پہ بھی حرام ہو گئی۔ اب بتائیں بھائی اس حدیث پاک کو اگر آپ دیکھیں تو آقا شام کو دیکھنے والے حضرت ابوبکر، آقا شام کو دیکھنے والے حضرت عمر، آقا شام کو دیکھنے والے حضرت عثمان غنی اور مولا علی، آقا شام کو دیکھنے والے حضرت ابو سفیان اور حضرت علی، آقا علیہ السلام کی زیارت کرنے والے یہ صحابہ، حضور فرماتے ہیں جس نے میرے صحابی کو دیکھ لیا جہنم کی آگ اس پہ بھی حرام ہے۔ تو میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے 12 صحابہ کو دیکھا بھی ہے اور ان سے حضور کی حدیث بھی پڑھی ہے۔ بتائیں بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شان ہے، کہتے ہیں جی آپ کا امام، میں نے کہا تجھے کیا پتہ میرا امام کون ہے؟ میں نے کہا میرا امام وہ ہے جو امام اعظم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت کی بات بتاؤں، آپ کا وجدان آج کل کہتے ہیں میرا وجدان یہ کہتا ہے اور بات پٹھی کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا وجدان یہ کہتا ہے، میں نے کہا تو وجدان نہ سنا سیدھا ملتان جا مرے، رب کا قرآن سنا، وجدان نہ سنا، ہمیں رب کا قرآن سنا، اور تیرا وجدان تیرے قرآن نہیں گیا، وجدان تیرا کیا کہے گا؟ وجدان تو ان کا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آیا، آگے کہنے لگا جی فلاں ایک بندہ تھا گستاخ تھا صحابہ کا، اس نے گھر میں 2 گدھے رکھے ہوئے تھے، صحابہ کا گستاخ ہے، اس نے گھر میں 2 گدھے رکھے ہوئے ہیں، گھر میں 2 گدھے رکھے ہوئے ہیں، اور نعوذ باللہ اس ذلیل نے ایک کا نام ابو بکر رکھا ہے، ایک کا نام عمر رکھا ہے، گدھوں کے نام۔ صبح صبح بات پھیل گئی پورے علاقے میں کہ رات کے وقت ایک گدھے نے اسے ٹانگے مار مار کے مار دیا۔ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ بات پہنچی، امام صاحب کہنے لگے میرا وجدان یہ کہتا ہے، میں نے کہا وجدان یہ ہے، میں نے کہا جس نے فیضان کھایا وجدان بھی اس کا دیکھا جائے گا، وجدان بھی اس کی جانا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں میرا وجدان یہ کہتا ہے اس کو اسی گدھے نے ٹانگے مار مار کے مارا ہوگا جس کا نام اس ذلیل نے عمر رکھا تھا۔ جا کے انہوں نے پتہ کیا، پتہ چلا کہ واقعی وہی تھا، واقعی وہی تھا، وہی گدھا تھا جس کا اس نے ذلیل نے نام عمر رکھا ہوا تھا، اسی نے مار مار کے ٹانگے، میں اس نے اگرچہ بیعت بھی کی لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے نام کی برکت سے اس کے اندر بھی خیر اور جلال آ گیا اس کے اندر بھی۔ انہوں نے کہا تیری کیسی جیسی تو بات کریں ہیں، وہاں کوئی یہ نہ کہے کہ جس کا نام ابو بکر تھا اس نے کیوں نہیں کیا ہیں؟ میں نے کہا اس نے کہا ہوگا، اس نے کہا میں چھوٹا ہوں میرا کام ہے آپ آرام کریں، نہیں سمجھ آیا؟ وجدان یہ کہتا ہے، میں نے کہا وجدان کو وجدان دیکھا جائے گا سنا جائے گا کن کا؟ جن پر قرآن کریم نے اثر کیا ہے۔ اور وہ بندہ ایسا امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور کی حدیث آ جائے ایک طرف میری بات ان تک پہنچے، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، حضور کی حدیث کچھ اور کہہ رہی ہو، میری بات کو دیوار پہ مار دینا، حضور کی حدیث کو سر پہ رکھ لینا۔ میں نے کہا پیر یہ ہوتا ہے، پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر یہ ہوتا ہے۔ آج کل کے پیر کہتے ہیں نہیں یہ حدیث نہیں تو مجھے دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے کہا نا پیر وہی ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت اور شریعت کا تابع ہے۔
آقا علیہ السلام کے جس صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام ہاتھ اٹھا دیں ان کے لیے دعا مانگنے کے لیے ہیں حضرت امیر معاویہ نہ تو سبحان اللہ کم کہیے کی گل زور نہ کہو سبحان اللہ آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کے لیے آقا علیہ السلام نے دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا مولا میرے معاویہ کو ہادی بنا مہدی بنا یہ ہادی بھی ہو خود ہدایت پر بھی ہو مہدیہ اور ہدایت بانٹے خود بھی ہدایت پر ہو لوگوں کو بھی ہدایت بانٹے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کریم آقا علیہ السلام نے دعا کی ہے بتائیں بھائی آج مرید جو ہے نا مرید پیر سے دعا کروا لے چاہے پیر کو استنجے کے آداب کو پتہ نہ ہو ہیں لیکن پیر جو ہے وہ پیر طریقت رہبر شریعت ہو ہیں پیر طریقت رہبر شریعت ایک پیر ہے جی بہت بڑا پیر طریقت رہبر شریعت ہے جنازہ پڑھانے لگا کسی نے مسئلہ پوچھ لیا اس سے وہیں پہ اٹک کے مجھے فون کر رہا ہے کہتا جی بتائیں میں نے کہا جی کیا ہو گیا خیر ہے کہتا جنازہ پڑھانے لگا تب بندے نے مسئلہ پوچھ لیا ہے بھی جنازے کا میت ساتھ پڑی ہے میں ساتھ کھڑا ہوں پیچھے 500-700 بندہ ہے میں نے کہا آپ ان کے رہبر شریعت ہے مانے آپ کو رہبر شریعت میں ہوں پھر انہوں نے کہا مولوی کو نہیں ماننا جلدی مولوی کو نہیں ماننا مولوی رہبر شریعت ہوتا ہے میں نے کہا خدا کے بندے جس نے تمہیں قدوری پڑھائی جس نے تجھے نور الہدا پڑھائی جس نے تجھے ہدایہ پڑھایا جس نے تجھے شامی پڑھائی اور جس نے تجھے فقہ پڑھائی جس نے تجھے اصول پڑھائے وہ رہبر شریعت کیوں نہیں ہیں رہبر شریعت وہی دلیل ہے جس کو استنجے کے آداب کا پتہ نہیں جسے وضو کا پتہ نہیں ہیں اگلے دن کی بات ہے کہ دوست مجھے بتا رہا تھا حاصل پور کے علاقے میں کوئی چک ہے وہاں پہ علاقے والوں نے اکٹھے ہو کے کہا ہے کہ ختم میں قل یا ایھا الکافرون نہیں پڑھنی مولویوں کا اجماع ہو گیا ہے اس بات پہ قل یا ایھا الکافرون نہیں پڑھنی کیونکہ یہ تو سورت کافروں کے لیے ہے تو ہم ختم اپنا کیوں خراب کریں اللہ بتائیں ہم اپنا ختم کیوں خراب کریں بھائی نعوذ باللہ مجھے خود مولوی نے بتایا اس نے کہا ہمارے دادا ابو بتایا کرتے تھے سورۃ تبت یدا ابی لہب سویرے سویرے نہیں پڑھنی چاہیے میں نے کہا تمہیں کیا پتا جب وحی شروع ہوئی نا جب وحی شروع ہوئی تو وحی کی صبح صبح میں سورۃ تبت یدا آئی ہے وحی کے ابھی دوپہر بھی نہیں ہوئی تھی صبح صبح آئی تھی کیوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اس وحی کے بعد کافی عرصے بعد جا کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر حبیب پیارے اب آپ کھڑے ہو جائیں اور مزے کی بات دیکھیں اس آیت مبارکہ کو دیکھیں اس آیت چپ کرو بھائی اس آیت مبارکہ کو دیکھیں یا ایھا المدثر کمبل اوڑھنے والے کیا مطلب ذرا غور کریں اس بات پہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کچھ رب تعالیٰ نے یا ایھا المدثر کمبل اوڑھنے والے قم فانذر آپ کھڑے ہو جائیں کیا غور کریں نا ذرا اس بات پہ کمبل بندہ اوڑھتا ہے آرام کرنے کے لیے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ تو امام الانبیاء ہیں آپ اٹھیں قم آپ کھڑے ہو جائیں بس اب آپ کام کریں قم فانذر بس یہ آپ کا فتح ہے ہمارے حبیب پیارے آپ کھڑے ہو جائیں لوگوں کو ڈال سنائیں یہ مبارکہ نازل ہوئی کریم آقا علیہ السلام کوہ صفا پر آئے لوگوں کو جمع کر کے پہلے کھانا کھلایا حضور نے پہلے سب کو کھانا کھلایا کھانا کھلانے کے بعد آقا علیہ السلام کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے وہاں کھڑے ہو کر اور یہ بھی مزے کی بات ہے مکے کے کافر تھے ہیں آقا علیہ السلام ابھی تک اسلام پہنچا نہیں کسی کو دعوت تبلیغ نہیں سنی حضور نے پہلے کھانا کھلایا محفل تبلیغ کی بعد میں رکھی ہیں لیکن جتنے کھانا کھانے آئے تھے سب سن کے گئے ماننا نہ ماننا بعد کی بات ہے آپ یہاں پہلے کھانا کھلا کے دیکھیں ہاں کوئی رہے گا بندہ کوئی بھی بندہ نہیں رہے گا اس سے ثابت کیا ہوتا ہے خدا کے بندے اپنے دل کے اندر بھوک رکھ صرف دین کی ہیں ایک بچہ چھوٹا سا ایک دروازے پہ آیا ہے اس نے کہا خدا کے نام پہ کچھ دو وہ گھر ایک عالم کا تھا بہت بڑے محدث سے ان کا گھر تھا اس نے آگے زور سے آواز لگائی اللہ کے نام پہ کچھ دو اندر سے مائی صاحبہ نے جناب روٹی کا ٹکڑا اور تھوڑا سا سالن پکڑانے لگی اس نے کہا مجھے اس کی بھوک ہی نہیں ہے اس نے کہا پھر تجھے بھوک کس چیز کی ہے اس نے کہا مجھے بھوک ہے میری اندر سارا خالی ہو چکا ہے میں چاہتا ہوں میرا اندر جو ہے نا رسول علیہ السلام کی حدیث کے یہی
چاہیے، بس یہی چاہیے، مجھے یہی بھوک ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے جا کے جب عالم کو بتایا کہ ایسی سی بات ہے، وہ فقیری عجیب مزاج کا آیا ہے، وہ کہتا ہے میں روٹی کا فقیر نہیں ہوں، میں فقیر ہوں حضور کے دین کا، مجھے حضور کا دین چاہیے، مجھے بھوک ہے حضور کے دین کی۔ اور خدا کے بندوں کبھی جمعے کے وقت نہ، جمعے کے بعد اتنی لیٹ نہ کیا کرو، باہر ہی کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے ہیں اب اتنا ٹائم رہ گیا، اتنا ٹائم رہ گیا، این خطبے کے وقت آتے ہیں، نہ پہلے پہنچو، آگے حضور کا دین سیکھو، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث سیکھو، حضور کی شریعت سیکھو۔ کریم آقا علیہ السلام کے اس غلام نے، عالم دین نے کہا کہ بھیجو اسے اندر۔ وہ جب بچہ اندر گیا نا جی، جا کے بیٹھا، عالم صاحب سمجھ گیا ہے کہ واقعی بیچارہ نا دین کا طالب ہے، سچا دین کا طالب ہے۔ یہاں بچوں کو کہا جائے نا بھی استاد بیمار ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں، شکر ہے استاد بیمار ہوا آج، کہتے نہیں کہتے؟ لیکن قربان جائے مفتی احمد یار خان نعیمی سید نعیم الدین مراد آبادی کے پاس پڑھنے گئے نا، وہاں پڑھتے تھے، اکیلے سبق پڑھتے تھے، آخری عمر تھی ان کی۔ ایک دن گئے دروازے پہ کتاب لے کے، اندر سے پیغام آیا بیمار ہیں، آپ واپس آ گئے۔ دوسرے دن پھر گئے، جا کہا سبق پڑھنا ہے، انہوں نے کہا بیمار ہیں، واپس آ گئے۔ تیسرے دن گئے، انہوں نے کہا جی بیمار ہیں، انہوں نے کہا بیمار ہیں تو رہنے دو، مجھے پہنچاؤ، میں نے سبق پڑھنا ہے، میں وہاں سے حضور کا دین سیکھنے آیا ہوں، یہ سننا نہیں آیا کہ بیمار ہیں۔ سید نعیم الدین مراد آبادی نے کہا یار میں مرنے لگا تب بھی ایک بندہ پڑھنے آیا بس میرے پاس۔ بتائیں آج ایسے جذبے والے کہاں ہیں؟ وہ بچہ جب اندر سے باہر آیا نا جی، بچہ جب اندر سے باہر آیا تو ایسا اس کا چہرہ کھل رہا تھا، خوشی سے مسکرا رہا تھا، کہا مبارک ہو تمہیں، جس چیز کے مجھے بھوکی کی طرف تھی میرے مالک نے مجھے عطا فرما دیا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رب تبارک و تعالیٰ نے، خالق اور مالک نے وعدہ فرمایا محبوب کے صحابہ کے ساتھ، کس چیز کا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میں کہ محبوب کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، جس نے ابھی تک نہیں نہ کہا وہ بھی کہے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں جی، کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا ہوگا کہیں یہ نہ ہو کہ میرے غلام جو بعد میں آنے والے ہیں وہ پریشان ہی ہوں، جنہوں نے حضور کو دیکھا ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا جہنم کی آگ حرام ہو گئی، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں کیا ملے گا؟ کریم آقا علیہ السلام نے من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے آ کے میری قبر کو دیکھ لیا میری شفاعت اس کی واجب ہو گئی، اب میں اس کی شفاعت کروں گا، یہ بھی واجب ہو گیا مجھ پر جی۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہاں پہ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مطلب کوئی بھی بندہ مدینے جائے نا تو یہ نہ کہے میں حضور کی قبر کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، یہ نہ کہے کہ میں حضور کی قبر کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، نہ میں کہ آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، میں جو بندہ میری قبر پہ آیا نا وہ ایسے ہی ہے جیسے میری زندگی میں مجھے ملنے آیا ہے۔ تو فرماتے تھے وہ یوں کہے کہ میں مدینے حضور کو ملنے جا رہا ہوں، میں رسول اللہ کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، یہ کہے وہ کیا کہے؟ حضور کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ تو پیارے محترم بھائیو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے جتنے بھی غلام ہیں سب کے لیے یہ معاملہ حل فرما دیا، نہ کہ میرا ماننے والا کوئی بھی پریشان نہ ہو۔ یہاں پہ میں اس سے پہلے کہ جو میں گفتگو کروں گا آپ کے سامنے چند ایک روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس سے پہلے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے نقل کی یہ بات، بڑے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بہت بڑے امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ یمن سے مدینے آیا، مدینہ منورہ آ کر، یہ بات ذرا غور سے سننی ہے دل کے کانوں سے، سفر کر کے مدینے آیا تو مدینے آ کر اس نے کیا دیکھا کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عربی کے اندر حضور کی شان پڑھی، نعت پڑھی حضور کی۔ اس کے بعد ہٹا تھوڑا سا آگے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کی۔ تھوڑا آگے بڑھا، اس نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی۔ یہ جب اس نے بیان کر لیا نا جی، ایک بندہ کھڑا تھا وہ آگے کہنے لگا جی آپ کی دعوت کرنی ہے تو آپ آئیں۔
وہ چونکہ مدینے جاتے ہیں نا جو ہمارے بزرگ، وہ مدینے والے کسی بندے کو نہ نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ حضور کی طرف سے دعوت ہو. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے خلیفے تھے. وہ فرماتے میں مدینے گیا، بڑا عرصہ میں کچھ ملے نہیں کھانے کو، کچھ نہیں ملا کھانے کو. کہتے ایک دن میں کیا ہوا، آقا علیہ السلام کے روضہ مبارکہ پہ چلا گیا. میں نے جا کہا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کے گھر میں پڑا ہوں تو بھوکا رہا ہوں، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کہہ کے میں آیا، اپنے گھر بیٹھا. ان کا گھر پتہ کہاں تھا؟ ان کے گھر کی کھڑکی کھلتی تھی، سامنے حضور کا روضہ نظر آتا تھا، جنت البقیع والی جگہ پہ. جنت البقیع تو آج پھیلا نا، پہلے اتنا نہیں تھا. یہاں پہ بھی کچے مکان ہوتے تھے پہلے، یہاں جنت البقیع شریف ہے، اتنا بڑا قبرستان نہیں تھا پہلے. تو وہاں پہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ فرماتے میں آ کے بیٹھا ہی ہوں، لوگ بھی بیٹھے ہیں. کہتے اچانک ایک روحانی شکل والے بزرگ، نورانی شکل والے بزرگ آتے ہیں، اتنے سارے شاپر بھرے ہوئے کھانے کے پھلوں کے، آ کے رکھ کے بس پیچھے ہٹتے ہیں. کہتے میں فوراً اٹھ کے گیا دیکھنے کے لیے، کہتے مجھے نظر ہی کو نہیں آیا. پھر رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے یہ بات انہیں بتائی گئی، فرمایا کہ مدینے کے اندر جو لوگ آتے ہیں نا میرے غلام، اگر کوئی بھوکا ہو تو انہیں کھانا دینے کے لیے میرے چچا حضرت امیر حمزہ خود آتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ ختم نبوت، تو کہتے ہیں کہ وہ بندہ کہنے لگا جی دعوت ہے آپ کی. تو کہتے ہیں میں چلا گیا اس کے ساتھ دعوت کھانے کے لیے. کہتے جیسے میں اس کے گھر پہنچا، وہاں اس نے بندے پہلے تیار کر کے بٹھائے ہوئے تھے. کہتے میں گیا تو ساتھ ہی اس نے میری زبان پکڑ کے کاٹ دی، زبان کاٹ کے میرے ہاتھ میں تھما دی. کہا جا ابو بکر اور عمر کو کہے تیری زبان جوڑیں. ابو بکر اور عمر کو کہے تیری زبان جوڑیں. اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی شان سن کر جلنے والے کو آج کے نہیں ہیں، بڑے پرانے ہیں. نہیں، شیطان بھی پرانا ہے، اس کی اولاد بھی تو پرانی ہے نا جی. تو وہ کہتے ہیں جی میں زبان نے کاٹ دی، میں روتا ہوا مسجد نبی میں آیا، روتا ہوا مسجد نبی میں آیا. کہتے ہیں زبان میرے ہاتھ میں جیسے اس نے رکھی تھی ویسے میں نے پکڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں وہاں آ کے میں بیٹھ گیا روتے روتے. کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، خواب میں کیا دیکھتا ہوں حضور تشریف لائے، حضرت ابوبکر اور عمر بھی ساتھ ہیں. آقا علیہ السلام غمگین ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابوبکر اور عمر کو میں تمہاری وجہ سے اس کی زبان کٹی ہے، لہذا تم ہی اس کی زبان جوڑو. کہتے ہیں حالت نیند میں ہی حضرت ابوبکر عمر نے میری زبان پکڑی، وہیں رکھ دی. کہتے ہیں سائنس ترقی کر گئی. میں نے کہا بتا یار، جہاں پہ حضرت ابوبکر عمر کی طاقت ان کے دنیا سے جانے کے بعد ظاہر ہو رہی ہے، تمہارا سائنسدان سویا مرا ہوا کچھ نہیں بتا سکتا. میں نے کہا میرے نبی کے غلام جو ہیں 500 600 700 سال بعد دنیا سے جانے کے بعد بندے کے خواب میں آ کے علاج کریں، جب بندہ اٹھے تو تندرست ہو، زبان پہ کوئی ٹانکا بھی نہیں. کہتے ہیں جی انگریز پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا. میں نے کہا کتنے پہنچا، نام مراد ہے میں نے پریشان ہویا کر. ایسے پریشان ہو جاتے ہیں، نہ پریشان ہوا کرو ایسے. کہتے ہیں ایسی ایسی ٹیکنالوجی نکالی، ایسی ایسی جناب یہ نکالا، ایسا ایسا وہ نکالا. میں نے کہا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں، سالن لے کے آ رہی ہیں، بچے کا نام بھی محمد ہے، بچے کا نام بھی محمد ہے. انہوں نے ہجرت کی نا، حبشے سے مکے گئے، مکے سے حبشے گئے. حبشہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے. یہ مائی صاحبہ کے شوہر وہیں فوت ہو گئے، 2 بچے وہیں پیدا ہوئے تھے. یہ وہاں سے اپنے بچوں کو لے کے مدینے آنے لگی تو راستے میں کچھ ہے ہی نہیں کھانے کے لیے، کہاں حبشہ کہاں مدینہ. چھوٹے چھوٹے بچے جب رونے لگتے نا کھانا نہ ہونے کی وجہ سے، ماں کہتی تھی بیٹا تمہیں نہیں پتا ہم مدینے جا کے حضور سے ملیں گے. بچے کھانے نہیں مانگتے تھے، چپ ہو جاتے. کہتے ماں اگر تو حضور ملا دے نا، حضور کی بارگاہ میں لے جائے، پھر کھانا نہ دے ہمیں ہمارا. وہ بچے مدینے آئے تو ماں مائی صاحبہ سالن بنا کے جا رہی ہیں ہنڈیا لے کے. سالن جناب ہنڈیا پوری روڑ گئی بچے کے اوپر، پوری بہ گئی، سارا سالن بچے کے اوپر بہ گیا، بچہ سارا جل گیا. بچے کو روتے ہوئے کو اٹھا کر کسی حکیم کا دروازہ نہیں کھٹکایا.
کسی اور کا دروازہ نہیں دیکھا، سیدھی لے کے حضور کے پاس آئی، آگے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا، میں نے ہجرت کی مکے سے حبشہ کی طرف، حبشہ کی ہجرت کی میں نے مدینے کی طرف، میرا شوہر وہاں فوت ہو گیا ہجرت کی حالت میں یہاں ہی میرا بچہ جل گیا، اب میں کہاں جاؤں؟ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن نکالا اور لگایا بچے کو، ہاتھ پھیرا حضور نے، بچہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا، بچہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ کریمہ علیہ السلام کے پاس ایک بچہ چھوٹا سا، بالکل چھوٹا بچہ، اتنا چھوٹا بچہ، جب وہ لے کے آئے نا حضور کے پاس، آقا علیہ السلام میں بھی اتنا چھوٹا تو میں کسی پاس دیکھے ہی کوئی نہیں، اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا بچہ آقا علیہ السلام کے پاس آیا تو آقا علیہ السلام نے، اب بتائیں یار حضور کی نگاہ کتنی ہے، زمین پہ بیٹھ کے حضور جنت دیکھتے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے آقا علیہ السلام عرش اولا کو دیکھتے ہیں، تو وہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسا چھوٹا بچہ دیکھا ہی، مطلب کیا پوری دنیا میں اس سے چھوٹا کوئی تھا ہی نہیں، وہی سب سے چھوٹا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ کہنے لگے حضور دعا کریں یہ بڑا ہو جائے، یہ کیا ہو جائے؟ بڑا ہو جائے۔ اگر حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہے گا رسا لٹکا کے کھینچا کرو، کہتے نہیں کہتے، ورزش کراؤ گے اسے کہو دوڑے بھاگے، اسے کھینچے نہ پکڑ کے بڑا ہو جائے گا، لیکن قربان جائے کریمہ آقا علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے حضور یہ چھوٹا اتنا ہے، دعا کریں یہ بڑا ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی اس بچے کے لیے، بچہ کچھ دنوں میں اتنا بڑا ہوا کہ اس کا نام ہی طویل پڑ گیا، اس کا قد ہی اونچا ہو گیا، اتنا اونچا کہ اس کا نام طویل پڑ گیا۔ آج بھی حدیث پاک کی کتابوں میں جب اس بچے کا نام آتا ہے نا، اس کے نام کے ساتھ طویل لگا ہوتا ہے۔ کیوں طویل؟ کیوں؟ لمبے قد کے تو اور بھی ہوں گے، ماجد مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو پیارے محترم بھائیوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام، وہ عالم ربانی جو ہیں، جب بیدار ہوتے ہیں دیکھتے ہیں ہاتھ کو، ہاتھ میں زبان نہیں ہے، زبان والی جگہ پہ لگ گئی ہے، شکریہ ادا کرتے ہوئے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں واپس اپنے علاقے میں چلے گئے۔ اگلے سال جب واپس آئے وہیں پہ کھڑے ہو کے پھر حضور کی نعت پڑھی، پھر حضرت عمر کی شان پڑھی، پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی شان پڑھی۔ پڑھنے کے بعد جانے لگے نا، ایک بندہ آیا کہنے لگا آپ کی دعوت ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، آپ کی دعوت ہے وہاں چلتے ہیں، وہ پھر چلے گئے جناب دعوت کھانے کے لیے۔ اب مزے کی بات گھر بھی وہی، جس گھر میں پہلے گئے تھے اسی گھر کے اندر دعوت کھانے پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس جو بندہ تھا، بندہ اور تھا، وہ لے گیا اندر، جا کے دروازہ اس نے کھولا، اس نے کہا دیکھیں جی اندر کونے کے اندر ایک خنزیر بندھا ہوا تھا۔ کیا بندھا ہوا تھا؟ خنزیر بندھا ہوا تھا۔ وہ خنزیر دکھایا، کہا کہ یہ خنزیر جو ہے نا یہ کوئی عام خنزیر نہیں ہے جنگل کا، کہا یہ میرا ابا ہے، یہ میرا ابا ہے۔ کہا کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کہا کہ اس نے پچھلے سال ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان پڑھنے کی وجہ سے آپ کی زبان کاٹی تھی، میں کہ اسی دن سے یہ خنزیر بن گیا ہے، اور میں رب کے فضل سے اسی دن سے سنی ہو گیا، میں سنی ہو گیا۔ بتائیں بھائی، یہاں اس نے حضرت ابوبکر اور عمر کی گستاخی تو نہیں کی، گستاخی تو کی ہے اس نے ابوبکر اور عمر کے ماننے والے کی، نہیں حضرت ابوبکر اور عمر کے ماننے والے کی گستاخی کی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا جلال کیسے اس پہ ایسے رب تبارک و تعالیٰ کے جلال کا کوڑا برسا کہ وہ بندے سے خنزیر بن گیا۔ تو اس لیے پیارے محترم بھائیو، ہر بندہ، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امام سیوطی رحمہ اللہ کے حوالے سے دو باتیں آپ کو سناتا ہوں یہیں پہ۔ امام سیوطی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ مرنے لگا نا، اس کی زبان پہ کلمہ ہی جاری نہیں ہو رہا، کلمہ نہیں جاری ہو رہا، باقی ساری باتیں کر رہا ہے، صرف کلمہ نہیں آ رہا، کلمہ نہیں آ رہا، تھا سنی کلمہ نہیں آ رہا زبان پر۔ مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں پہنچا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں تو میرے محبوب کے صحابہ کے جو گستاخ تھے ان کے پاس کیوں بیٹھتا تھا؟ وہ کہتا مولا میں نے تو کبھی گستاخی نہیں کی، میں تو گستاخی نہیں کرتا تھا، ان کے پاس کیوں بیٹھتا تھا؟ کہتا مولا میرے دوست سے میں انہیں منع نہیں کر سکتا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم منع نہیں کر سکتا، وہاں سے اٹھ کے دفع تو ہو سکتا تھا، وہاں بیٹھا کیوں ہے؟ آج جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے گستاخ ہیں، ان کے حامی ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھے ہیں، ان کا یہ وہ کیا بنے گا؟ کلمہ جاری نہیں ہوا اس کی زبان پر۔ جو بندہ صرف جا کر ان کے پاس بیٹھتا تھا، تو جو بندہ ان کے نظریے اپنا لے، صحابہ کا دشمن بن جائے، اس کا کیا بنے گا بھائی؟ امام سیوطی کے حوالے سے دوسری حدیث ہے، تھک گئے نے بندے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
امام سیوطی رحمہ اللہ دوسری حدیث نقل کرتے ہیں جی، آپ فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر جب بندہ جاتا ہے نا، کہاں جاتا ہے؟ قبر کے اندر جب بندہ جاتا ہے تو فرمایا کہ قبر کے اندر جو سوال ہوتے ہیں، امام سیوطی فرماتے ہیں 3 سوال ہوتے ہیں۔ ذرا جوڑ سکے کتنے سوال ہوتے ہیں؟ آپ حدیث نقل کر رہے ہیں، یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ کہاں ہے؟ ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات اور سنا دوں، وہ بھی امام سیوطی کے حوالے سے ہے، جو بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں اس بات کو مزید پختہ کر دے گی، اور سنیوں کا جو دل ہے نا وہ بڑا ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے الصائغ نام لگتا تھا ان کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جی جو تھے وہ ہر جنازے میں جاتے تھے، کام ہوتا نہیں تھا انہیں، بس یہی کرتے تھے، جہاں بھی کسی سنی کا جنازہ ہونا نا وہ جنازے میں چلے جاتے تھے۔ کہتے ہیں وہ ایک جگہ جنازے پہ گئے، وہاں انہوں نے دیکھا قبرستان میں بندے کو دفن کرنے لگے، تو بندے جو اترے تھے باقی سارے باہر آ گئے، 2 بندے اندر ہی رہ گئے۔ انہوں نے قبر بند کر دی۔ وہ کہتے ہیں میں پریشان، محمد بن نصر فرماتے ہیں میں بڑا پریشان کہ یہ کیا کیا انہوں نے، بندے کو دفن ہی کر دیا، 2 بندے اور، ایک کو کرنا تھا 2 اور کر دیے۔ جا کے وہ کہنے لگے تم نے 2 بندے اور دفن کر دیے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسا نہیں، انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بندے اتنے داخل ہوئے تھے باقی سارے باہر آ گئے، 2 اندر ہی ہیں۔ کہتے کو مانی نا، کہتے میں بڑا الجھن کا شکار، میں گھر آیا مجھے سکون نہیں آ رہا، میں واپس چلا گیا قبرستان، وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا مولا مہربانی فرما، یہ معاملہ مجھ پہ حل فرما، یہ خدا حل کر مجھ پر، میرے تو ایمان خطرے میں جا رہا ہے۔ آخر ایسی بات ہوئی کیسے کہ 2 بندے گئے تو وہ بھی ساتھ چلے گئے، وہ کیا تھے، معاملہ کیا ہے؟ کہتے تھوڑی دیر گزری تو کہتے ہیں جناب قبر سے 2 بندے باہر نکلے، آگے منہ کر کے جانے لگے، تو کہتے ہیں میں نے کہا میری بات کا جواب تو دیتے جائیں۔ کہتے ہیں اس بندے نے میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا، منہ اس کا آگے کی طرف تھا، اس نے کہا محمد کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہتے میں نے کہا جی آپ اپنا تعارف کروا دیں، آخر سبب کیا ہوا؟ ان نے دفن بندہ ایک کیا تھا، ساتھ 2 اور آپ بھی چلے گئے تھے، ابھی آپ خود بخود باہر بھی آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کوئی اور نہیں ہیں، ہم رب تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے منکر نکیر ہیں۔ رب تعالیٰ نے ہماری منکر نکیر کے ساتھ ہم قبر میں جاتے ہیں، جب منکر نکیر جاتے ہیں کسی بندے سنی کے پاس سوال کرنے کے لیے تو ساتھ ہم بھی جاتے ہیں۔ سنی سے جب سوال کیے جاتے ہیں نا بتا تیرے رب کون ہے، تو ہم کہتے ہیں سنی جلدی جلدی کہہ دے میرا رب اللہ ہے۔ سنی کو کہتے ہیں تو کہہ دے، صرف سنی کو کہتے ہیں، ٹنی کو نہیں کہتے، صرف سنی کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ سنی کو۔ ٹنی وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ چل جائے، اور نہیں جو میں تو ہر طرح کا لنگر کھا لیتا ہوں، چاہے کسی جانور کی پھونکی تو نہ لگی ہو میں کھا جاتا ہوں، نہ کر یار۔ اتنا بھی بندہ ہو جیسے ابھی حافظہ پڑھ رہے تو شوربے پینے والے، وہ بھی مانگ کے پینے والے، جہاں شوربے پینے ٹھڑکی ہوئے وہ حق پہ کام رہ سکتا ہے، حق پہ کھڑا ہو سکتا ہے شوربے پینے کا ٹھڑکی جو ہوتا ہے؟ سنی وہ ہوتا ہے بھوکا مرتا مر جائے گا، سنی وہ ہوتا ہے بس، یہ پتہ نہیں کون سے سنی ہے، روٹی دے کے ادھر ہو گئے، 11ویں دے کے ادھر آ گئے، اور لنگر کھلا تو ادھر ہو گئے، یہ کیا ہوا بھائی؟ نا ایسا نہیں۔ اب دیکھیں جی امام فرماتے ہیں کہ امام کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ غلام سنی جو ہوتا ہے، فرشتے آ کے اسے جواب سکھاتے ہیں، فرشتے پوچھ رہے ہیں اب یار بتائیں، سوال پوچھنے والے بھی رب کی طرف سے، نہیں سمجھ آ رہی؟ چلو میرے رب دیکھو اللہ لے، سوال پوچھنے والے بھی رب کی طرف سے، امتحان والے بھی رب کی طرف سے، اور وہاں پہ ان کی کہتے ہیں اپنے کو نقل نہیں کرنا، کو اور لفظ کرنا ہے، مدد کرنا لے، وہ بھی رب کی طرف سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رب چاہتا ہے سنی جو بھی قبر میں جائے پاس ہی ہو، بلکہ پاس نہیں کامیاب ہو، پاس کہتے گزر گیا، گزرے نہیں کامیاب ہو۔ ہمارے ہاں اسلام نے کامیابی رکھی ہے، اس لیے نماز میں یہ نہیں کہتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہتے آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف، کچھ اور نہیں کہا، آؤ پاس ہونے کی طرف۔ پاس کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں
مسلمان پاس نہیں ہوتا، فیل بھی نہیں ہوتا، مومن کامیاب ہوتا ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہوتا ہے۔ تو اب بتائیں بھائی، میں کہ جب پہلا سوال کرتے ہیں رب کا، تیرے رب کون ہے، تو فرشتے سکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہہ دے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور جب دوسرا سوال کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے، تو فرشتے سکھاتے ہیں بتا میرا دین اسلام ہے۔ یہاں یہ بات رک کے میں کرنا چاہتا ہوں، کئی سارے لوگ ہمارے کہتے ہیں آپ کا مذہب کیا ہے، کہتے ہیں اسلام۔ مذہب اسلام نہیں ہے، مذہب اسلام نہیں ہے، مذہب تو ہمارا حنفی ہے کہ نہیں سمجھ پڑ رہی؟ مذہب ہمارا حنفی ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ رب نے قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ رب کا قرآن ہے۔ یہ مذہب کا لفظ نہیں کہاں سے نکالی انہوں نے، اسلام مذہب ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ سارے جتنے بھی پڑھے لکھے، جن کو پڑھا لکھا کہتے ہیں سکول والے، جا کے پوچھ لیتے ہیں ہاں بھی مذہب کیا ہے آپ کا؟ میں نے کہا جو مرضی مذہب میں ہم چل لیں گے اس پر، مذہب تو راستے کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا خدا کے بندے، اسلام جو ہے نا، اسلام وہ منزل ہے، اسلام مذہب نہیں۔ اگر اسلام کو مذہب کہا تم نے تو مطلب یہ ہے کہ منزل کچھ اور ماننی پڑے گی، جس کو آج تم نے سمجھ رکھا ہے۔ کلمہ رسول اللہ کا پڑھا اور تمہاری گاڑی جا کے رکتی یہودیوں کے گھر میں، کلمہ رسول اللہ کا پڑھا تو باتیں آخر میں جا کے شیکسپیئر کی کرنی، برنارڈ شاہ کی کرنی۔ نہ 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 نہ، اسلام دین ہے۔ نہیں سمجھ پڑا بھائی؟ وہ جی گلا بھی سنیا کرو یار، میں بے سرا بننا کئی ساری جگہ تقریر کرنا جانا، بندے بعد میں کہنے اسی بڑی انتظار کی تو تسی سر لاؤ گے۔ میں کہ یار تم نے گل سمجھا، کدے جا کے اپنے ماسٹر نو بھی کیا جی ساڈے موڑے نو اج تو میتھ سر لا کے سنانی، کبھی کہا انہوں نے؟ اچھا کہیں پہ ماسٹر سر لگا کے میتھ پڑھائے یا مطالعہ پاکستان پڑھائے تو احتجاج کریں گے نہیں کریں گے؟ وہ کہیں گے ہمارے بچے سیکھنے آتے ہیں، سر سننے نہیں۔ کوئی پروفیسر لیکچرار یونیورسٹی میں کالج میں سر لگا کے سکھائے تو بتائیں کیا کریں گے؟ احتجاج کریں گے نہیں کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہو وہاں سیکھنے سے غرض ہے تو سیکھنے سکھانے کا جہاں عمل ہوتا ہے وہاں سر نہیں لگائی جاتی، لیکن یہاں ان کو دین سے غرض ہی نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں سر لگاؤ مولوی صاحب، سر لگاؤ۔ میں کہا دین کے ساتھ اس سے بڑا کھلواڑ اور کوئی نہیں ہے، آپ سر سے باہر ہیں۔ سارے گانے والے بھی سر سنائے، سارے سر سنائے، مولوی بھی سر سنائے، بات تو ختم ہوگی۔ اپنا مزاج بدلیں، اب آئیں رسول اللہ کی دین کی طرف۔ رسول اللہ کے سامنے 1,24,000 صحابہ، 1,24,000 صحابہ آقا علیہ السلام کے کون سے سر لگاتے تھے بتائیں؟ کون سر لگاتے تھے؟ کون پوری جو سر پہ لگا رہے سانپ کو نہیں کرتے، بین بجا بجا کے جناب سانپ کو ٹون کر دیتے ہیں، وہی حال انہوں نے ساری قوم کا کیا ہے۔ سوار سکھاتے ہیں جناب فرشتے، کون سکھاتے ہیں؟ اے پتر بھائی ہو کی کرتے دسو، انہوں عجیب بیماری پہنی بھی دسو، بیٹھ گئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ توجہ فرمائیے، دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارے جب فرشتے جب پوچھتے ہیں کہ میرا دین ہوگا، میرا دین کیا ہے، تو فرشتے دوسرے جو ساتھ آتے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا دین اسلام ہے۔ وہ جب پوچھتے ہیں بتا رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا تھا، رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا تھا، ہیں جی بھئی سوالات جو ہیں مختلف، یہ پرچی آئی ہے میرے پاس، سوالات جو ہیں کئی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں کہیں ایک سوال ہے، کہیں 2 آئے ہیں، کہیں 3 آئے ہیں۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو سارا مانے کہ نہیں۔ ایک بندے کو کہا نا، کہتا جی رب نے قرآن میں فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز سے قریب نہ آؤ، میں نے کہا مرے آگے بھی پڑھ، وان تم سکارا، جب نشہ چڑھا ہو تمہیں تب نماز نہیں پڑھنی، کہ کیا پتا تمہیں کیا کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا مومن وہ ہوتا ہے جو سارا مانے۔ رب نے قرآن میں یہی فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، حبیب پیارے آپ جو کچھ بھی نازل ہوا ہے آپ سارے کا سارے لوگوں تک پہنچا دیں۔ رب نے یہ نہیں کہا سب تک پہنچائیں، نہ بلکہ یہ فرمایا کہ سب پہنچا دیں۔ اور دین جتنا بھی حضور پہ نازل ہوا ہے آقا علیہ السلام نے سارا بیان کر دیا۔ اور
آخر جب حضور نے خطبہ دیا نا، آقا علیہ السلام نے ہاں بتاؤ، رب کو گواہ بنا کے بتاؤ، جیسے دین رب نے مجھے دیا تھا ویسے سارا دیا ہے، تمہیں نہیں دیا؟ صحابہ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دین بیان کرنے کا، دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام اس وقت فرمایا مولا گواہ بن جائے، سارے مان رہے ہیں، مولا گواہ بن جائے اس بات کا، سارے مان رہے ہیں کہ میں نے دین تیرا پہنچا دیا ہے۔ تو پیارے محترم بھائیو، دین پورا، دین پورا جو کہتے نہیں جی ایک ہی ہے سوال، میں انہیں کہتا ہوں پھر آپ بخاری شریف کے اندر، بخاری میں کہتا ہوں پوری بخاری کے اندر کسی ایک حدیث کے اندر پوری نماز کے طریقے بتا دیں۔ کسی میں رفع دین کا ذکر ہوگا، کسی حدیث پاک میں جناب فاتحہ پڑھنے کا حکم ہوگا، کسی میں رکوع کا حکم ہوگا، کسی میں سجدے کا حکم ہوگا، کسی میں رکوع کی تعداد ہوگی، کسی میں سجدے کی تعداد ہوگی۔ آپ کہیں گے کسی ایک حدیث میں سارا آئے تو مانو، کہاں گیا دین تمہارا بھائی؟ خدا کے لیے اس وقت جو حضور کی امت کو ضرورت ہے نا، وہ دین کی طرف لانے کی ہے، ان باتوں میں الجھانے کی نہیں ہے۔ آپ کو یہ کام ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں نہیں نہیں، یہ سوال کرنے ہیں رب نے، رب کے فرشتوں نے کرنے ہیں، جواب مومن بندے نے دینے ہیں، وہ وہاں جا کے ہونے ہیں۔ آج تمہارے ذمہ جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو دین سے دور ہو چکی ہے، انہیں پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی غلامی کی طرف لے آؤ۔ بس ایک مثال میں قرآن سے بیان کرتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب وہ ولی تھے نا صحابہ کہف، وہ گئے کہاں؟ غار میں چلے گئے۔ وہاں کے لوگ جو تھے وہ مرنے کے بعد اٹھنا اس پہ یقین نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے، بندہ مر گیا، ہڈی پوٹی ہر چیز علیحدہ ہو گئی ہے جی، ہر چیز اس کے اعضاء بکھر گئے، گوشت سارا مٹی ہو گیا، اب کیسے اٹھے گا؟ یہ بات ماننے کے قابل ہی نہیں ہے، ماننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں 309 سال پورے 309 سال پورے غار کے اندر سلائے رکھا۔ 309 سال کے بعد جب باہر آئے نا تو انہوں نے پتہ کیا کیا، بجائے اس کے کہ یہ بات مانے کہ مرنے کے بعد اٹھا جا سکتا ہے، مرنے کے بعد اٹھا جا سکتا ہے، انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا، وہ بندے 6 تھے، 7واں کتا تھا، بندے 6 تھے، 7واں کتا، تو نہیں دوسرا کہنا نہیں، 7 بندے تھے، 8واں کتا تھا۔ بندہ پوچھے کوئی بات ہے کرنے والی؟ جس کی طرف رب لے جانا چاہتا ہے وہ کہیں اور سر پھنساتے پھرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے یہ مانے کہ مرنے کے بعد اٹھا جا سکتا ہے، تو یہ بھی تو غار میں گئے، قبر میں بندہ جاتا ہے کہتے ہیں یہ نہیں اٹھ سکتا، بھائی یہ بھی غار میں گئے، غار کے منہ میں پتھر آ گیا بہت بڑا، یہ کہاں پہ پڑے رہے 309 سال پورے، اتنے عرصہ مدت گزارنے کے بعد باہر آتے ہیں۔ رب کیا فرماتا ہے، میں اب یہ لڑیں گے اس بات میں کہ 5 بندے چھٹا کتا، 6 بندے 7واں کتا، 7 بندے 8واں کتا، کوئی ہے بات کرنے والی؟ ہاں بھائی، اور ہمارے یہاں پتہ کیا کہتے ہیں جی دیکھیں رب کے ولی کے دروازے پہ اگر کتا بیٹھ جائے وہ بھی جنت جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ اصول کس نے دیا ہے؟ ہر ولی کے گھر کے باہر کتا بیٹھنے والا جنت جائے گا؟ مگر پھر تم نے یہ بات کہاں سے نکالی ہے؟ ایک اچھا بھلا پیر جو حضرت امیر معاویہ کو جنتی نہیں مانتا تھا، وہ یہ کہنے لگا او ولی کی شان یہ ہے، ولی کے دروازے پہ اگر کتا بیٹھ جائے وہ بھی جنت جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ بتا دلیلا، تیرے ولی کے دروازے پہ کتا بیٹھ جائے وہ جنت جاتا ہے، میرے نبی کے دروازے پہ حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہیں۔ کہتے حافظ قرآن جنت جائے گا، میں نے کہا خود جا کے یہ بندے اور بھی لے جائے گا، کہتے جی بندے اور بھی لے جائے گا، میں نے کہا کتنے؟ کہتے ماں بھی جائے گی، باپ بھی جائے گا، اور ان کے خاندان کے 10 بندے اور بھی جنت جائیں گے، 7 کی بھی روایت ہے بندے جنت جائیں گے۔ میں نے کہا جو قرآن کو یاد کر لے وحی کے نازل ہونے کے 1500 سال بعد اور 10 بندوں کو جنت لے جائے، 10 کی وہ دن پہ جہنم واجب ہو چکی ہو، تو میں نے کہا جو رب کا قرآن نازل ہو رہا ادھر لکھ رہا ہو یار، اس کی شان کتنی بلند ہوگی۔ میں نے کہا حافظ قرآن جو ہے، آج کتنے حافظ ہیں بیچارے، عمل ٹھیک نہیں ہے ان کا،
ہم اپنی حالت بیان کرتے ہیں، عمل نہیں ٹھیک ہے، نہ کسی قرآن میں آیا نہ کسی حدیث میں آیا کہ مجھے دیکھ کے بندے ہدایت پائیں، میں خود ہدایت پہ ہوں، یہ بھی کوئی دعوے کرنے والی بات نہیں ہے کہ میں ہدایت پہ ہوں، لیکن بتائیں یار جن کی یہ دعا رسول اللہ نے کی ہو، تو میں کہ وہ ہادی بھی ہو مہدی بھی ہو، اور مہدی وہی بنتا جو خود ہادی ہو، سیدھے راہ میں وہی لگاتا جو خود سیدھا ہو، جو خود ہی سیدھا نہ ہو، کسی کو کیا لگائے گا سیدھے راہ پر؟ اسی لیے آقا کے سامنے یہ دعا کی، مولا پہلے میرے معاویہ کو ہادی رکھ پھر مہدی رکھ۔ آج کہتے ہیں جی جو غوث پاک کی 11ویں کھا لے وہ جنتی ہے، وہ ایک نعت خوان ہے میراثی عرفان میراثی ہے نا ایک، وہ اس ذلیل نے اگلے دن جلسے میں کہا ہے، ہمارے نعوذ باللہ من ذالک ایسے ذلیل ہیں مولوی اور یہ جو جہل لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ایسے جنت بانٹتے پھرتے جیسے ان کے ابے کی ہو، قوم کو بغیرت کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ مومن بندہ یہ نہیں ہوتا، مومن وہ ہوتا ہے جن کو رب کے رسول نے جنتی کہا ہے نا وہ بھی رات کو روتے رہتے تھے، مومن وہ ہے۔ کریمہ کا صلی اللہ، وہ عرفان میراثی پتہ کیا کہہ رہا تھا، وہ نائی آیا وہاں پہ جس نے دیگ بنائی تھی، کہنے لگا میں قسم سے کہتا ہوں جس نے لنگر بنایا نا آج وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہو گیا، قسم سے کہہ رہا ہوں، کہتا اور سن لو جس نے اس کا لنگر بنا ہوا کھایا وہ بھی جنتی ہو گیا ہے، وہ بھی جنتی ہو گئے۔ میں نے کہا یار تیرا جہاں پہ تقریر نعت تو پڑھے وہاں پہ لنگر پکانے والا نائی بھی جنتی ہے، تیری سننے والے بھی سارے جنتی۔ تو میں نے کہا جیسے امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے دین بھی معاویہ وہی پڑھیں ہیں، تو اس سے تو صرف نعت سن رہے ہیں نا، وہ بھی پتہ نہیں نعت ہے یا نہیں، پتہ نہیں کیا سنا رہا ہے لوگوں کو، تو اپنی پرکھنڈ بازیاں سنا رہا ہے۔ نعت بھی پڑھنی ہو تو امام احمد رضا کی پڑھی جائے، جو مستند اور معتبر علماء ہیں ان کا کلام پڑھا جائے، یہ بیچاروں کو خود ہی پتہ نہیں ہے۔ شاعر اپنے بارے میں خود کہتے ہیں جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، میں نے کہا جنہیں خود یقین ہے کہ ہم جہنمی ہیں جو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم خود ہی بھریں گے، کسی اور کو آنے کی ضرورت نہیں، جو واہ واہ کرتے ہیں وہ بھی نہیں، ہم خود ہی بھر دیں گے، اتنے ہو گئے ہم۔ بتائیں ان کے پیچھے چلنے کا کیا تک بنتا ہے بتائیں۔ تو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور حضور علیہ السلام کا مقام دیکھیں۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زور سے کہے سبحان اللہ۔ ایک دو باتیں اس کتاب سے سنا دوں، یہ تفسیر ہے ناموس صحابہ، یہ پوری تفسیر لکھی ہے 4 جلدوں میں، 4 جلدوں کے اندر، اور مزے کی بات یہ ہے آپ نے جو میری طرف رکھے یار کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے فضل سے کوئی بھی شہید نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، اللہ نے خوشی رکھو، کچھ نہیں ہوتا، میں گھر ختم کر دینا، تم بے فکر رہو۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سید صاحب ہیں جی، سید صاحب ہیں، یہ میں بھی اس کتاب کی شان سنانے لگا ہوں، اپنی نہیں اس کتاب کی۔ ایک سید صاحب ہیں ملتان کے عالم ہیں، بخاری سید ہیں۔ کون سے سید ہیں؟ بخاری سید۔ وہ مجھے کہنے لگے فون کر کے، پھر انہوں نے لکھ کے بھی بھیجا مجھے، میں نے کہا تاکہ ہمارے پاس سند رہے۔ وہ کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے کہ سارے نبی حضور کے روضہ انور میں، کہتے ہیں آقا علیہ السلام کے قبر مبارکہ پر تفسیر ناموس رسالت پڑھی ہوئی تھی، اور حضرت ابوبکر عمر کی قبر پر تفسیر ناموس صحابہ پڑھی ہوئی تھی، اور مزے کی بات یہ ابھی تک یہ چھپی نہیں تھی، میں لکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے جی مفتی صاحب مبارک ہو آپ کو، آپ نے تفسیر ابھی تک لکھی نہیں ہے، پوری مالکوں نے پہلے قبول کر لی ہے۔ میں نے کہا یہ ادھر سے مقبولیت ہوئی ہے تو ہم نے شروع کیا ہے کام جی۔ اللہ لے چھڑ دو لڑے، بس گل ختم کر دیں آپ، تقریباً ادھے تو زیادہ ذوق اسی میرا فوت کیتا ہے۔ یہ دیکھیں جی آپ اپنے بچوں کو حضور کے صحابہ کی عظمت سکھائیں ہیں۔ یہ حضرت جو ہے نا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، ہمارے جو بزرگ تھے، کہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو حضرت ابوبکر اور عمر کی محبت ایسے سکھاتے تھے جیسے رب کے قرآن کی سورت سکھاتے ہیں، جیسے رب کے قرآن کی سورت سکھاتے ہیں۔
ہاں جی دیکھیں حضرت سیدنا عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بات لم یؤمن بالرسول من لم یوقر اصحابہ، ماتے ہیں وہ بندہ رسول اللہ پہ ایمان ہی نہیں لایا جس نے حضور کے صحابہ کی تعظیم نہیں کی، اس کا ایمان ہی نہیں ہے حضور پر۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے صحابہ کے گستاخوں کے بارے میں، جو صحابہ کے گستاخ ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں یہ یہودیوں سے اور نصرانیوں سے بھی بڑے بغیرت ہیں، یہ یہودیوں سے اور نصرانیوں سے بھی زیادہ پلید ہیں۔ وہ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں آپ یہودیوں سے پوچھیں کہ رب تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل بندہ کون ہے؟ تو یہ کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے وہ افضل ہیں ساری کائنات میں۔ کہتے ہیں یہی بات اگر نصرانیوں سے پوچھیں، عیسائیوں سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے افضل بندہ کون ہے، تو یہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی۔ کہتے ہیں اگر ان گستاخوں سے پوچھیں اس دنیا میں سب سے پلید بندہ کون ہے، تو انہوں نے کہنا ہے حضور کے صحابہ۔ تو کہتے ہیں بتائیں یہ یہودیوں اور نصرانیوں سے بڑے پلید ہیں کہ نہیں؟ اب بولو نا یار، بڑے پلید ہیں۔ خدا کے بندے غلام بن محبوب کے صحابہ کا، ہاں محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا غلام بن۔ اب دیکھیں جی چلو ایک کرتے ہیں امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک سال تو سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ یہ سعید بن المسیب پتہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں اور ان کے داماد بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات سنائیں، کہتے انہوں نے پتہ کیا کہا؟ میں اسما یاد ہوئی زہری سن کے ساتھ سن جو میں تجھے کہہ رہا ہوں۔ کہتے انہوں نے کہا من ماتا حبا لابی بکر و عمر و عثمان و علی، میں کہ جو بندہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں مرا اور حضور کے صحابہ کے جنتی ہونے کی گواہی دیتا رہا اور حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کرتا رہا، آپ نے کہا فرماتے ہیں کان حق اللہ ہے اللہ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی بات، میں جو صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی محبت میں مرے، مطلب کیا زندگی ساری محبت کرے اور حضور کے 10 صحابہ کے لیے، ان کے باقی سارے صحابہ کے لیے جنتی ہونے کی گواہی دے، یہ کہے کہ میں حضور کے صحابہ کو جنتی مانتا ہوں۔ رحم علی معاویہ، اور حضرت امیر معاویہ کے لیے دعائیں مانگے، حضرت معاویہ کے لیے دعا مانگے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے اس بندے کا، ویسے حق نہیں ہے کسی کا بھی رب پر، کسی کا حق کیا ہوگا رب پر ہیں؟ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے سے حساب نہیں لے گا ہیں؟ تو بتائیں بھائی قبر میں بھی وہی پکڑے جائیں گے جو دشمن ہیں اور آگے بھی وہی پکڑے جائیں گے، جہاں جہاں حساب ہوگا وہی ان کی پکڑ ہوگی ہیں؟ جیسے کسی بندے کے پاس گاڑی کے کاغذ نہ ہوں تو جگہ جگہ ناکے لگے ہوں تو وہ ہر ناکے پہ کانپتا ہوا جاتا ہے، کہتا ابھی پکڑے گیا تو ابھی پکڑے گیا، ہوتا یہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ان کے پاس بھی کاغذ نہیں ہے، تو وہاں کاغذ وہی چلیں گے جس پہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کی محبت کی مہر ہوگی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چلنے والا۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جی حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کی زیارت کی خواب میں، تو آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا یا بشر، اے بشر تدری لما رفعک اللہ من بین اقرانک، تجھے پتہ ہے تیرے دور میں اور بھی بڑے بڑے ولی ہیں لیکن سب سے اونچا شان تیرا کیوں ہے؟ تیری شان اونچی کیوں ہے یہ تجھے پتہ ہے؟ کہتے ہیں قلت اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام میں کچھ چیزیں تجھے بتاتا ہوں، باتباعک لسنتی، تو میری سنت کی پیروی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟
میری سنت کی پیروی کرتا ہے. اس سے ثابت ہوا ولی کو شان ملتا ہی حضور کی سنت کی اتباع کی وجہ سے ہے. اور آگے فرمایا وخدمتک للصالحین، اور تو نیک لوگوں کی خدمت کرتا ہے. اور آگے فرمایا ونصیحتک لاخوانک، اور تو مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے. اور آگے فرمایا ومحبتک لاصحابی واہل بیتی، فرمایا تو میرے صحابہ سے بھی محبت رکھتا ہے اور میری آل کی بھی حضور رکھتا ہے. ہاں جی، یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. ایک بات حضرت سیدنا بشر بن حارث، یہ بشر حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اوثق عملی فی نفسی حب اصحاب محمد، فرماتے ہیں میرے پاس سب سے مضبوط عمل جو ہے نا، آج کی قوم کہتی میرے پاس سب سے بڑا کام جو ہے نا وہ میلاد کا لنگر ہے بس، یا 11ویں ہے بس، اسی سے میں نجات پا جاؤں گا. لیکن حضرت سیدنا بشر حافظ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے بڑا کام میرے پاس، سب سے بڑی نیکی جو میرے پاس ہے تو وہ یہی ہے کہ میں حضور کے صحابہ کا نوکر ہوں. حضور کے صحابہ کا نوکر. یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ. حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ، آپ نے ایک بار کلام لکھا تو اس میں یہ لکھ دیا منم از غلامان محمد، میں حضور کا غلام ہوں. یہ لکھا تو رات خواب میں حضور تشریف لے آئے، آقا کے سامنے کہا میرا غلام تو بلال ہے، جس نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، دین کے لیے ماریں کھائی ہیں، دین کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں. میرا غلام تو فرمایا کہ عثمان ہے جس کو رسی کے اندر باندھ کے اس کے ناک میں دھواں چڑھایا گیا. میرا غلام تو ابو بکر ہے جس کو اتنا مارا گیا کہ بے ہوش ہو گئے، ان کے سر کے بال تک جناب انہوں نے نوچ لیے. میرے غلام تو یہ ہیں، تو نے کیا کیا ہے؟ صبح کو اٹھے تو پتہ کیا کہا انہوں نے؟ کہتے ہیں منم غلام غلامان محمد، کہتے ہیں میں رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کے در کا غلام ہوں. مطلب کیا ہے؟ حضور کے صحابہ کا غلام ہوں. تو رات خواب میں حضور تشریف لے میں ہوں گل ٹھیک کی ہے، میں تو رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کا غلام ہوں، ان کے در کا غلام ہوں. اور قربان جائے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بات ہی ختم کر دی. آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کے دروازے پہ جو کتا بندھا ہوا نا میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا غلام ہوں. تو بھائی غلامی کے دعوے کرنے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنا، پھر بندہ دشمنی رکھے رسول اللہ کے یاروں کے ساتھ. میں نے اسی تفسیر میں ایک امام کا قول نقل کیا، بڑی خطرناک بات ہے، ہر بندہ ذہن میں رکھ کے بٹھا لے. کہتے ہیں جو بندہ یہ کہتا ہے نا حضور کے صحابہ بندے ٹھیک نہیں تھے، کہتے ہیں نعوذ باللہ حضور پہ الزام لگاتا ہے کہ حضور ٹھیک نہیں تھے کہ غلط بندوں کے ساتھ بیٹھتے رہے. بتائیں آج بندہ جب 5 بندے آپس میں یار ہوں تو کسی ایک بندے کو بندہ گندا کہے تو کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بندے کو صحیح کہے باقی 4 کو کہے یہ گندے ہیں، آپ اس کو بھی غلط کہہ رہے ہیں نا، پھر اس بندے کی بے ادبی کر رہے ہیں نا. تو بتائیں جو بندہ یہ کہ رسول اللہ علیہ السلام کے سارے صحابہ ایمان سے پھر گئے تھے، تو نہ بھائی خدا کے لیے اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان ہوا اسے سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.